تو کیا وجہ ہے آج سے میں اگر 30 سال 25 سال پہلے چلا جاؤں تو ہماری مائیں بہنیں وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے اندر دیکھ رہے بہت بہت نہ ہونے کے برابر کوئی طلاق کا واقعہ ہوتا ہوگا. اور جب طلاق کسی گاؤں کے کسی محلے کے اندر اگر ہوتی تھی تو یقین کیجئے کہ اس میں 2-2 3 دن کھانا نہیں بنتا تھا، اتنا افسردہ پورا محلہ پورا گاؤں ہوتا تھا. لیکن اب تو ہر گلی محلے کا معاملہ ہو گیا ہے، ہر گھر کی کہانی ہوگی ہے، طلاق عام ہوگی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا وجہ کیا ہے اس میں؟ کیا ہماری دین سے دوری ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. ٹاپک بڑا ہی اچھا ہے اور بڑی لمبی ڈسکشن والا ٹاپک ہے، لیکن میں مختصر یہ کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ پرانے زمانے میں ایجوکیشن نہیں تھی. میں کہوں گی پرانے زمانے میں ہی ایجوکیشن تھی. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اس وقت مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں، اور بچہ بچپن سے لے کے جوانی تک، بلکہ شادی تک، شادی سے بعد تک بھی ماں کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا اور ماں کی باتوں اور خاندان کی باتوں کو لے کر چلتا تھا. آج کل جو ایجوکیشن ہے وہ صرف اداروں کے اندر ہے. آج کل ایجوکیشن گھر کے اندر نہیں ہے. گھر کے اندر سوشل میڈیا ہے اور سکول کے اندر بھی سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا ہی ایجوکیشن ہے. تو سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی ایجوکیشن چل رہی ہے، جس طرح کے ٹک ٹاکس بن رہے ہیں، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو لوگ اسی چیز کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں. طلاق کی وجہ کیا ہے؟ طلاق کی سب سے بڑی وجہ ایک تو عدم برداشت ہے، دوسرا بے روزگاری ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں زیادہ تر بے روزگار ہیں. اب ہر انسان جو ہے وہ ایزی وے ڈھونڈتا ہے پیسہ کمانے کا. ایزی وے جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. بچے ایجوکیشن سے دور ہیں، شارٹ کٹ کے چکر میں، شارٹ کٹ کے چکر میں کہ جی ٹک ٹاک بنا لیں گے، مشہور ہو جائیں گے، زیادہ پیسہ کمانا شروع ہو جائیں گے. اس سے کیا ہے؟ بیوی سے دوری، بچوں سے دوری، فیملی سے دوری. جب آپ گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کریں گے تو بیگم تو اخراجات کے لیے روئے گی. ہمارے ملک میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ اس وقت وہ بے روزگاری ہے. طلاق کی وجہ کی بے روزگاری کو کم کیا جانا چاہیے. اس سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے جو تباہی کا رول ادا کر رہا ہے. عدم برداشت کی کمی ہے. میں تو اختلاف کروں گا. بے روزگاری اور طلاق کا آپس میں کوئی کد کا واقعات دیکھ لیں جو بہت دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے جس کے بچے ہیں وہ اگر روزگار نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دے سڑک کے اوپر چلے جائیں. بالکل بھی نہیں ہے کہ جی آپ کے اگر بے روزگار ہیں تو جی آپ چھوڑ دیں گے بچوں کو سڑک پہ. یہی تو وجہ ہے کہ آپ ایزی وے جو ڈھونڈتے ہیں پیسے کمانے کا، محنت اور مزدوری کرنے کو ترجیح نہیں دیتے. ہم باہر تو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم 18-18 20-20 گھنٹے کام کرنا، مزدوری کرنا پسند کرتے ہیں. اپنے ملک کے اندر وہی بات آ گئی نا، وہ جو میں نے کہا تھا کہ ناک ہماری نیچے لگ جائے گی. یہاں پہ ہمیں شرم آتی ہے. مین ایگو ہمارے اندر بہت ہے. اب تو خواتین میں بھی خیر ایگو بہت زیادہ ہے. میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اس وقت جو کمی ہے سب سے بڑی وہ تربیت کی ہے. اب بہت ساری پڑھی لکھی فیملی ہیں جن کو روزگار کے مسائل نہیں ہیں، جن کو پیسے کے مسائل نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ڈیورس ہو رہی ہیں کیونکہ جو عدم برداشت ہے میاں بیوی کے درمیان میں وہ ختم ہو رہا ہے. اب ٹک ٹاک والا جو پیار میاں بیوی آپس میں چاہتے ہیں وہ نہ میاں کو ملتا ہے نہ بیوی کو ملتا ہے، کیونکہ وہ تو صرف ٹک ٹاک پہ دکھانے کے لیے بنایا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا ہمارے لوگوں کو فلمی پیار مانتے ہیں. فلمی پیار مانتے ہیں. اب دیکھیں نا، اب میں بھی ٹک ٹاک سم ٹائم دیکھتی ہوں کہ بوڑھے بوڑھے پیار محبت کی لو سٹوریاں چلا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں. وہ نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ شاید یہی لائف ہے، لیکن یہ تو لائف نہیں ہے. زندگی میں جب آپ ایک دوسرے کے زندگیوں کا سوال ہے میڈم، زندگیوں کا سوال کی بات نہیں ہے، زندگیوں کا سوال ہے. بچے رل جاتے ہیں، وہ بےچارے ذہنی معذور ہو کے رہ جاتے ہیں بچے. لیکن ہماری نئی نسل جو ہے نا وہ وہی پیار چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اور پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں. بات آپ نے ٹھیک کی کہ ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو وہی 30-40 سال پہلے جو ہماری مائیں تھی وہی درسگاہیں تھی. اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ماں جو ہے وہ اصل یونیورسٹی ہوتی ہے، ایسے نہیں. اس نے پورے جھنجھوڑ کے اقبال نے کی بات کی تھی. تو بٹ صاحب آپ بھی کورٹس کے اندر جاتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک کہی ربینہ سلیحی صاحب نے کہ عدم برداشت اور یہ ٹک ٹاک کے سٹار بننے کے چکر میں ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں. بعد میں بڑھاپے میں جا کے پتہ چلتا ہے جب کچھ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا، جب حسن جوانی چلی جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کاش ہم نے جوانی میں یہ نہ کیا ہوتا، اپنے بچوں کا خیال کیا ہوتا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج وہ بڑھاپے میں ساتھی ہوتے. بیویوں کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ شاید کاش ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے مرد حضرات ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارا خاوند ساتھ ہوتا. تو دونوں کے لیے ایکولی چیزیں ہیں. تو بٹ سب جب ہم جاتے ہیں، میں تو کئی دفعہ گیا، یقین کیجئے، ہائی کورٹ کے اندر، فیملی کورٹ کے اندر، گارڈین کورٹس جن کو آپ کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ دل
جو ہے وہ گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے وہاں پہ دیکھ کے، جس طریقے سے وہ خوفناک چیخ و پکار کانوں میں پڑتی ہے نا، جس طریقے سے وہ چیخ رہے ہو، یقین کیجیے اندر پھٹ جاتا ہے باہر دیکھنے والوں کا. اور وہ ماں باپ کیسے سخت دل ہے جن کے وہ بالکل بھی جناب ان کے جھونی رینگتی، اور وہ وہاں میں جا کے بھی موم نہیں ہوتے. دیکھنے والے جو ہے وہ آنسو گر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماں کھینچ رہی ہے کبھی بچے کو، کبھی باپ کھینچ رہا ہے، اور ان کو آپس میں نہیں کہ ہم تصفیہ کر لیں. تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ اعجاز ڈاکٹر صاحب، روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈین کورٹ میں 100 سے زائد تقریباً طلاقوں کے دعوے جو ہیں وہ دائر ہو رہے ہیں، اور بڑی سپیڈ سے ہو رہے ہیں. 100 سے زائد 100 سے زائد روزانہ. طلاق کا لفظ جو ہے وہ ایسے منہ کے اوپر، زبان کے اوپر ہے. آج کی بہن بیٹی جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو سب سے پہلے میں جو عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں وہ طلاق سب سے پہلے ہوتا ہے کہ تم نے کسی چیز کی بات نہیں سننی، کوئی تم نے اونچی آواز میں بات کرے، تمہیں کوئی اوئے کہے تو تم نے یہ چھوڑ کے یہ طلاق دے کر واپس آ جانا ہے. یہ کون کہتا ہے جی؟ اور یہ ماں باپ کی طرف سے، ان کے رشتہ دار عزیز و کرم کی طرف سے ایسا درس سامنے آ رہا ہے. وہ مخلص ہے یا دشمن ہے؟ اس کے بعد پھر جو میں دیکھتا ہوں وہاں پر کہ باپ جو ہے وہ بچے کو ملنے کے لیے دور دراز سے آ رہا ہے، ماں جو ہے اس نے خرچے کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، باپ نے ملاقات دائر کی ہوئی ہے. اب عید کے دن قریب ہیں، اب عدالتوں میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو ماں ہے وہ باپ کی درخواست آتی ہے، ماں بچوں کو لے کر نہیں آتی، باپ دور دراز سے سفر طے کر کے آتا ہے، کھلونے لے کے آتا ہے، دیگر چیزیں لے کر آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم گزاروں گا اور پھر میں واپس چلا جاؤں گا. اب عدالتوں میں بھی ظاہری بات ہے وکلا حضرات ہیں، انہوں نے ان کیس کو لنگر آن بھی کرنا ہوتا ہے، اور کئی اچھے وکلا ہیں جنہوں نے ان کو جلد جو ہے ختم کرا دینا ہوتا ہے. میں نے اکثر بٹ صاحب جب یسر تھے تو ہمارے اندر نخرے تھے، جب وہاں پہ کھلونے لے کے آتے ہیں، جب اپنے پاس تھے بچے تو تب تھوڑا سا تب کھلونے یہی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ میں جب وہاں پر یہ دیکھتا ہوں تو بات بحث کیا ہوتی ہے عدالتوں میں؟ بحث یہ ہو رہی ہے، ایک تو عدم برداشت، یہ بات میڈم کی بالکل ٹھیک ہے کہ عدم برداشت موجود ہے. اس کے علاوہ غلط فہمیاں میاں بیوی کے درمیان اتنی پروان چڑھتی ہیں اور چڑھائی جاتی ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہے تمہارے بارے میں، خاوند سے نہیں پوچھا کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا ہے، یہ کیا ایسی بات آپ کی جو میرے سامنے آئی ہے کیا یہ آپ اس میں ملوث ہیں؟ اس نے خاوند سے نہیں پوچھنا، کسی تیسرے سے پوچھتے رہنا ہے. اور جب خاوند نے گھر میں آنا ہے تھکے ہارے کام سے تو اس کے کان میں یہ باتیں گونجنی ہیں، اس کے بیڈ روم میں یہ باتیں گونجنی ہیں، اور جس کی بنیادی وجوہات مار مطلب وہ آلریڈی پتہ نہیں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، ڈپریشن میں گھر پہنچے اور بیوی جو ہے بجائے بٹھا کے آرام سے بات پوچھے وہی کسی کی وہ کانوں میں پھونک ماری گئی، تیرا خاوند تو یہ کر رہا ہے. خاوند نے جب گھر آنا ہے نا تو اس نے کام کاج سے تھکے ہوئے آنا ہے، اس نے سارا دن پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ میں نے بیوی اور بچے کا نظام کیسے چلانا ہے. ایک باپ جب باہر محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی بچہ اس نے یہ سٹرگل کرنی ہوتی ہے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کو ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تمہاری والدہ نے یہ کہا، تمہارے والد نے یہ کہا. اور جوائنٹ فیملیاں میں نے دیکھی ہیں، زیادہ تر جو جوائنٹ فیملیوں میں فیملیاں رہتی ہیں وہاں پر جو ایسے کیسز جو ہیں وہ بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں. وہاں ہی تو ایگو کا مسئلہ آتا ہے، وہاں تو ہمارا ناک نیچے ہوتی ہے، بیوی نے یہ کہہ دیا، خاوند نے یہ کہہ دیا، پھر جب یہ عدالتوں میں بھی آتے ہیں